الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز اور محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس نشست کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں نفل روزوں کے متعلق معلومات دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نفلی روزوں کی کل 8 قسمیں ہیں، ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ سب سے افضل نفل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ یہی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، خاص کر یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ اور مستحب یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملا دیا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ وہ صرف 10ویں محرم کا ہی روزہ رکھتے تھے۔ اور رہی بات 10 محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ، تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نفلی روزوں کی تیسری قسم یہ ہے ماہ شوال، یعنی ماہ شوال رمضان کے بعد والے مہینے کے 6 روزے، یہ بھی نفلی روزوں کی قسموں میں سے قسم ہے۔ نمبر 4، ایام بیض کے روزے، یعنی قمری مہینے کے حساب سے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ قمری مہینے کا اعتبار ہوگا اور یعنی انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن کا روزہ، اور اس میں افضل ترین غیر حجاج کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ نمبر 6، دوران جہاد روزہ رکھنا، یہ بھی نفلی روزوں ہی کی ایک قسم ہے۔ نمبر 7، ہر ہفتہ پیر یعنی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا۔ نمبر 8، ماہ شعبان میں ابتدا سے کثرت سے روزہ رکھنا، شعبان کے مہینے میں شروع سے لے کر کثرت سے روزہ رکھنا۔ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا اور اس کو توڑنے کی جائز حاجت محسوس ہوئی تو وہ توڑ سکتا ہے۔ نفلی روزوں کا حکم یہ ہے کہ یہ نفلی روزے جو 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے اگر کسی کو جائز حاجت محسوس ہوئی اور اسے توڑنے کی ضرورت پڑ گئی تو اسے توڑ سکتا ہے اور اس پر اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ جیسے ماہ رمضان کے فرض روزوں کی قضا واجب ہے، ایسے ماہ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں اگر وہ توڑ دیے جائیں کسی جائز وجہ کی بنا پر تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی دن کے شروع میں نفلی روزے کی نیت کر لے تو روزہ رکھ سکتا ہے، جبکہ ماہ رمضان کے فرض روزوں کی نیت جو ہے وہ صبح صادق سے کرنی پڑتی ہے۔ اور نفلی روزوں کی نیت اگر دن شروع ہو جائے اس کے بعد اگر وہ نیت کر لے تب بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس کا وہ روزہ بھی صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ یہ نفلی روزوں کے بیان آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے، وہ اس لیے تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کچھ ایسے بھی نفلی روزے ہیں جن کے بھی اجر و ثواب کافی ہیں اور شریعت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں ماہ رمضان کے روزوں کے مقام کو، مرتبے کو اور احکام و مسائل کو سمجھیں، وہاں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نفلی روزوں، اس کی نوعیت، اس کے اقسام کو بھی سمجھیں اور ان کے مسائل کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔